قافلہ ابھی شہر سے تھوڑا پیچھے تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اونٹوں پر لدا ہوا سامان تجارت جو کہ کھجوروں اور اناج پر مشتمل تھا بھیگنے لگا۔ بارش سے محفوظ جگہ پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال تقریباً بھیگ چکا تھا۔ منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے مال اتارنا شروع کیا۔ ان تاجروں میں سے ایک بہت ہی معصوم چہرے والے انتہائی خوش شکل نوجوان تاجر بھی موجود تھا۔ اس نوجوان تاجر نے جب اپنا مال اتارا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خشک کھجوریں اور خشک اناج ایک طرف رکھ دیا، جبکہ بھیگی ہوئی کھجوریں اور جو گیلا اناج تھا اس کو علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ جب خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا تو نوجوان تاجر کے پاس جو بھی خریدار آتا وہ اسے بھیگے ہوئے مال کا بھاؤ یعنی قیمت کم بتاتے، جبکہ خشک مال کی قیمت پوری بتاتے، اور جب گاہک پوچھتا کہ ایک جیسے مال کی الگ الگ قیمت کیوں ہے تو وہ بتاتے کہ مال بھیگنے سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے اور خشک ہونے کے بعد اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو یہ بددیانتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بالکل ایک نئی بات تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری منڈی میں اس نوجوان خوش شکل تاجر کی دیانتداری کا چرچا عام ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک معصوم صورت والے تاجر کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ معصوم اور خوش شکل نوجوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ